اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنی، تم جیسی لڑکی اور ایسی گری ہوئی حرکت میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں تو تمہیں ایک پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی سمجھتی تھی، مگر تم نے اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی۔ سارے محلے میں صرف اور صرف تمہاری ہی باتیں ہو رہی ہیں کہ دیکھو فلاں کی بیٹی نے کیا گل کھلایا ہے، اور رہی صحیح کسر اخبار والوں نے نکال دی کہ جنہوں نے اس واقعے کو اتنا اچھالا کہ ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ کیسا پردہ پڑا تمہاری عقل پر، مگر تمہارا بگڑا ہوا چہرہ اور زرد رنگ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ تم خاصی پریشان ہو اور شرمسار بھی۔ مریم بہن بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ، ٹھیک کہتی ہو تم، اللہ کی قسم میں بہت بے چین ہو کر تمہارے پاس آئی ہوں اور اپنے کیے پر سخت نادم ہوں۔ گھر بیٹھے بار بار ایک ہی خیال ستاتا رہا کہ کسی طرح اپنے آپ کو ختم کر ڈالوں اور دکھوں کے اس گھر سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ پھر سوچا کہ ایک دفعہ تم سے مل لوں، شاید دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے، مگر تم نے بھی وہی سلوک کیا جو لوگ کر رہے ہیں۔ کاش کوئی مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں کہ قصور میرا ہے یا میری ماما کا۔ مریم بہن، تمہیں تو معلوم ہے کہ ٹیوشن کے لیے ہم دونوں نے مل کر پروگرام بنایا تھا کہ اپنی مسجد کے امام صاحب کی بیٹی باجی ایمن سے پڑھا کریں گی، جو ماشاءاللہ ایم اے انگلش اور بہت ہی نیک سیرت اور باپردہ خاتون ہے۔ جب میں نے ماما سے بات کی تو وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی اور بڑے کرست لہجے میں بولی، وہ ملا کی بیٹی جو اتنا بڑا تمبو پہنے اور ڈاکوؤں کی طرح منہ چھپائے کالج جایا کرتی تھی، وہ بھی ملانی کیا پڑھائے گی؟ تم نے انگریزی پڑھنا ہے، نورانی قاعدہ نہیں پڑھنا۔ خبردار جو مجھ سے پوچھے بغیر کوئی پروگرام بنایا۔ ابھی اس دن پڑوسن بتا رہی تھی کہ اس کی بیٹی کو ایک لڑکا پڑھانے آتا ہے جو بی اے پاس اور بہت ہی خوبصورت اور لائق لڑکا ہے۔ کہہ رہی تھی کہ پورے 1500 روپے ٹیوشن فیس دیتی ہوں۔ میں نے کہا تم ٹھہری ایک دکاندار کی بیوی، میرے میاں تو اتنے بڑے افسر ہیں، میں تو 3000 دوں گی اور ابھی پیغام بھیجتی ہوں اس لڑکے کو کہ فوراً رابطہ کرے۔ مریم بہن، تم تو جانتی ہو کہ ہم سب بہن بھائیوں کے کمرے الگ الگ ہیں، ہر کوئی اپنے ٹی وی سیٹ پر ڈش اور کیبل کے من پسند اور رنگا رنگی پروگراموں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ کون کیا دیکھتا ہے، کتنے بجے سوتا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ افسوس، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے ایک دوسرے سے اتنے بے خبر، ہر کوئی اپنی ہی دھن میں مست ہے، حتیٰ کہ ماما اور پاپا نے بھی کسی بات کا نوٹس نہیں لیا۔ البتہ جب کبھی بات ہوتی تو مسکرا کر کہہ دیتے جوانی مستانی ہوتی ہے اور یہی تو انجوائے کرنے کے دن ہیں۔ میرا کمرہ چونکہ مین گیٹ کے قریب ہے اور ہمارے یہاں دروازہ کھٹکھٹانے یا اجازت لینے کا سرے سے کوئی تصور ہی نہیں، اس لیے مجھے خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ بعض اوقات میں بیڈ پر لیٹی ہوتی تو پاپا اور بھائیوں کے دوست سیدھا میرے کمرے میں آ جاتے، اس لیے کہ سبھی کو ایک ہی جواب ملتا کہ بھائی تم کوئی غیر نہ ہو، آ جاؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ جبکہ تمہارے ابو اور بھائی کو میں دیکھتی رہی کہ دروازہ کھلا ہونے کے باوجود گھنٹی بجا کر اندر آتے ہیں، اور ہمارے گھر ان کی اس عادت کا خوب مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جب ٹیوشن شروع کی تو جو بھی دروازے کو ہاتھ لگاتا ماما چیخ کر کہتی، دیکھتے نہیں ہو دروازہ بند ہے، ہنی کے ٹیوٹر اسے پڑھا رہے ہیں، کیوں بار بار ڈسٹرب کرتے ہو؟ آخر تنگ آ کر ماما نے دروازے پر یہ عبارت چسپا کر دی، اندر جانا منع ہے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے سہمے ہوئے کہا، ماما ہنی سے کہیں کہ پڑھتے وقت کم از کم دروازہ تو کھلا رکھا کرے۔ ماما تو سنتے ہی آگ گولا ہو گئی اور جلا کر بولی، شیخی ایک تو تم بڑے منہ پھٹ ہوتے جا رہے ہو، خبردار جو میری فرشتہ سیرت بیٹی پر شک کیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ بڑی بہن پر بہتان لگاتے ہو۔ پھر وہ لڑکا بڑا شرمیلا اور پکا نمازی ہے، کان کھول کر سن لو، آئندہ میرے سامنے مفتی بننے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ آہستہ آہستہ ٹیوشن کا دورانیہ بڑھنے لگا اور 3 گھنٹے تک چلا گیا۔ اکثر سارا وقت فلم دیکھنے میں گزر جاتا۔ جب ہم فلم دیکھ کر باہر نکلتے تو ماما میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتی، مجھے تو ترس آتا ہے اپنی ننھی سی جان پر، بیٹا جی اتنا پڑھائی بھی اچھی نہیں ہوتی کہ بندہ کتابوں کا کیڑا بن جائے۔ کبھی کبھار کتابوں سے ہٹ کر اپنے ٹیوٹر سے گپ شپ بھی لگا لیا کرو، ذرا طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ ہم دیر تک ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے قسمت کا حال بتلاتے، تصویروں، قیمتی خوشبوؤں، رومانٹک قسم کے ڈائلاگ اور شعروں کا تبادلہ ہر روز کا معمول تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ ساتھ والی لڑکی کے ساتھ بھی اس کی یہی روٹین تھی۔ ہمارا وہ ملازم جسے پاپا نے بڑی سفارش سے دوسرے شہر سے منگوایا تھا اور جو بہت ہی چٹپٹی اور لذیذ ڈشیں تیار کرنے میں ماہر تھا،
جب کوئی ڈش اندر لانا تو میں بڑے فخر سے کہتی میں نے تمہارے لیے بڑی محنت اور چاہت سے تیار کی ہے، وہ بھی انگلیاں چاٹتے ہوئے بڑی حیرانی سے کہتا ہنی مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تم اور ایسی مزیدار ڈش قسم سے اتنا اچھا تو میری امی بھی نہیں پکاتی۔ اکثر کتابیں کھلی پڑی ہوتی اور ہم دیر تک ایک دوسرے کو ٹکٹکی باندھے تکتے رہتے اور اتنے گم ہوتے کہ وقت گزرنے کا احساس نہ ہوتا۔ اس کے جانے کے بعد وہ رومانٹک ڈائلاگ اور اشعار دیر تک میرے کانوں سے ٹکراتے رہتے اور میں اکیلی بیٹھی مسکراتی رہتی۔ پہلے پہل تو وہ سادہ سی شلوار قمیض پہن کر آتا رہا، مگر کچھ دنوں بعد جین کی پتلون کے ساتھ روزانہ نئی شرٹ اور ہر روز کلین شیو بنا کر آنا معمول بن گیا۔ شرٹ کا رنگ اکثر میرے سوٹ جیسا ہوتا جو ہم پہلے سے طے کر لیتے۔ چند دنوں بعد یہ 3 گھنٹے بھی کم لگنے لگے اور مزید تسکین کے لیے ہم نے ٹیلی فون پر گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا جو رات گئے تک جاری رہتا۔ ہمیں ایک دوسرے کے فون کا بڑی شدت سے انتظار رہتا۔ جب صحن والے ٹیلی فون سیٹ کی گھنٹی بجتی تو میں اور میرا بھائی دیوانہ وار فون کی طرف دوڑتے اور باقاعدہ چینا چپٹی ہوتی۔ بھائی کی صورتحال بھی مجھ سے مختلف نہ تھی، اسے بھی اپنی ایک کلاس فیلو کے فون کا شدت سے انتظار رہتا۔ اگر کوئی مہمان پاس بیٹھا ہوتا تو ماما بڑا اکڑ کر کہتی دیکھ لو میرے بچے اپنے دوستوں میں کتنے پاپولر ہیں، جبکہ ہم دونوں فون پر بات کرنے میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ پاس بیٹھا کوشش کے باوجود ایک لفظ نہ سن پاتا۔ میں تمام گفتگو سیغہ مؤنث میں کرتی جیسے سامنے کوئی لڑکی ہو اور ذرا نہ اٹکتی۔ رات بھر جاگنے اور مسلسل باتیں کرنے سے اس کے چہرے پر کشش اور سرخی کی جگہ پلاہٹ نمایاں تھی، جبکہ میرے سر میں بھی مسلسل درد رہنے لگا اور آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے گہرے ہوتے گئے۔ میں اکثر کھوئی کھوئی رہتی، کوشش کے باوجود نیند نہ آتی۔ ایک رات بھی نیند کی گولی کھائی تھی کہ دوبارہ گھنٹی بجی۔ میں نے کروٹ بدل کر ریسیور اٹھایا۔ میری آواز سنتے ہی اس نے کہا ہنی آج تم سے وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو اکثر میں کہتے کہتے رک جاتا تھا۔ آج اس کی گفتگو میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اور یہ وہ وقت تھا کہ وہ میرے دل و دماغ پر پوری طرح حاوی تھا۔ وقت طے ہو گیا اور میں نے گھر سے نکلنے کی حامی بھر لی۔ ہنی بس کرو بس، اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ کے واسطے اس سے آگے ایک لفظ نہ کہنا، تمہاری باتیں سن کر میری تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور شاید میں اسی وقت تمہیں یہاں سے چلنے پر مجبور کرتی، مگر میں تمہارے ذریعے ان بے شمار معصوم اور سادہ لوح بہنوں سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں جو بڑی آسانی سے ایسے بھوکے بھیڑیوں کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ بہن، سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کے ایک حکم سے کرتی ہوں جس کی خلاف ورزی سے یہ تمام بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے جس قدر اس کا اہتمام فرمایا، قرآن نے جتنا مفصل لکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اس کی جتنی تاکید فرمائی، آج اتنا ہی مسلمان اس سے غفلت برت رہے ہیں، بلکہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے اور نیک لوگ بھی اس کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ بہن، سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید کہ تم سبق حاصل کرو۔ اب ہم ایمان والوں نے قرآن کی اس آیت کو ایسا نظر انداز کیا کہ گویا ہمارے نزدیک یہ قرآن کا حکم ہی نہیں، بلکہ ہم لوگ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا ایمان والوں کی یہی شان ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ہر آنے والے کو کہیں بھائی چھوڑو اجازت کو، تمہیں دروازہ کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت، تمہارا تو اپنا گھر ہے، تم کون سا بیگانے ہو، سیدھا اندر آ جایا کرو۔ الٹا قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے والوں کو دقیانوسی، ان پڑھ، جاہل، پینڈو اور نہ جانے کیا نام دیتے ہیں۔ اس طرح ہم ان کا نہیں بلکہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بہن، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی والدہ کے پاس جاتے وقت بھی اجازت لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اجازت لیا کرو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اپنی والدہ کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر نہ جاؤ۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنی والدہ کو بڑھنا دیکھو؟
اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا اسی لیے اجازت لینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت سے ستر کھولے ہوئے ہو۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ گھر میں داخل ہونے لگتے تو دروازہ میں گھنگار کر پہلے اپنے آنے کی باخبر کرتے اور اچانک گھر داخل ہونا پسند نہ کرتے۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس گھر میں اکیلی بیوی ہو وہاں بھی اطلاع کیے بغیر داخل نہ ہوا جائے۔ ہو سکتا ہے پڑوسن سے کوئی عورت تمہارے گھر آئی ہو۔ بہن، جو دین یہ برداشت نہیں کرتا کہ سگی ماں کے پاس بلا اجازت جایا جائے، کیا وہ کسی کوڑا اٹھانے والے، سبزی والے، دودھ والے، بجلی، پانی اور گیس کے متعلقہ کاریگر، ڈرائیور یا کسی دوست کو اجازت دے گا کہ وہ بلا اجازت ہمارے گھروں میں داخل ہو کر اچانک ہماری ماں، بہن اور بیٹی کو اس حالت میں دیکھے جسے وہ پسند نہیں کرتی؟ بلکہ ہمارا دین یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص بلا اجازت کسی کے خط پر نگاہ ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی وہ گویا آگ میں جھانکتا ہے۔ ابو داؤد۔ اچھی بہن، اسلام نے صرف کسی کے گھر بلا اجازت داخل ہونے پر پابندی نہیں لگائی بلکہ بلا اجازت کسی کے گھر جھانکنا بھی ممنوع قرار دے دیا۔ حضرت انس رضی اللہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باہر سے جھانکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ایک تیر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ آپ اس کی طرف اس طرح بڑھے جیسے اس کے پیٹ میں کھونپ دیں گے۔ ایک اور حدیث میں مرشد اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کے گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکے ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی آنکھ نکال دیں۔ پیاری بہن، میں مانتی ہوں کہ حدیث کے الفاظ سخت ہیں مگر فکر کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آج کسی کی آنکھ نکالنے کی نوبت نہیں آئے گی، اس لیے کہ جس کو جھانکنے پر آنکھ نکالی جا سکتی تھی وہ بی بی رانی سارا دن خود ہی باہر جھانک رہی تھی اور اکثر گھر میں تشریف فرما نہیں ہوتی اور باہری ملاقات کا شرف بخش دیتی ہیں۔ بہن، اکثر بہن بھائی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ ہماری مسجد کے امام ہیں، انہیں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یا وہ خود بھی اجازت لینا گوارا نہیں کرتے اور اپنی توہین سمجھتے ہیں؟ بہن، کاش وہ اس واقعے کی طرف تھوڑی سی توجہ فرما لیں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ کے گھر تشریف لے گئے اور دروازہ کے باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی اور کہا، السلام علیکم۔ حضرت سعد رضی اللہ نے اندر سے سلام کا جواب دیا مگر آہستہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنے۔ آپ نے دوبارہ سلام کیا، انہوں نے پھر آہستہ جواب دیا۔ آپ نے تیسری بار سلام کیا، سعد سنتے رہے اور آہستہ جواب دیتے رہے۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹ گئے۔ جب حضرت صاحب نے دیکھا کہ آواز نہیں آ رہی تو گھر سے نکل کر پیچھے دوڑے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہر مرتبہ آپ کی آواز سنی اور جواب بھی دیا مگر آہستہ دیا تاکہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیہ کلمات نکلیں۔ بہن، یہ کسی مسجد کے امام کی نہیں بلکہ تمام نبیوں کے امام کی بات سنا رہی ہوں۔ کاش کوئی امتی اس بات پر غور کرے کہ 2 جہانوں کے سردار اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ بہن، میں پوچھتی ہوں کہ کیا ہمارے پیر صاحب، قاری صاحب یا حاجی صاحب کا رتبہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے؟ کیا ان کے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ پاک ہیں؟ بہن، میرے اللہ نے قرآن پاک میں اشرا مبشرہ یعنی ان 10 پاک ہستیوں کو جنہیں میرے پیارے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی اور جن سے راضی ہونے کا خود اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا اور جن کی نیت کے بارے میں کسی مسلمان کو ذرا برابر شک نہیں ہو سکتا، انہیں بھی میرے اللہ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں خبردار کر دیا کہ اگر تمہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو اور یہ طریقہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے۔ بہن،
کیا ہم ان جلیل القدر صحابہ سے معاذ اللہ زیادہ طاقت والے ہیں؟ اور کیا ہماری عورتوں کی نظریں عائشہ سے زیادہ پاک ہیں؟ بہن، اب میں اس بات کی طرف آتی ہوں کہ جب تم نے اپنی ماما سے ٹیوشن کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ لڑکا بڑا نیک اور نمازی ہے۔ یہ بات ذرا غور سے سننا، اور کاش میری یہ بات ایک ایک مسلمان تک پہنچ سکے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، جو کہ اپنے دور کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی مرد کسی لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ آپ رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر پڑھانے والا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہے وہ بیت اللہ ہو، اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ کلام اللہ ہو، اس کی بھی اجازت نہیں۔ بہن، اب نہ کوئی مرد بایزید بستامی رحمت اللہ کے پائے کا ولی ہے، اور نہ ہی کوئی بہن رابعہ بصری جیسی پاک باز عورت ہے۔ پھر کیوں ہم اپنے ایمان کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ بہن، یہ تو اولیاء اللہ کی بات تھی، میں تمہیں امام الاولیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سناتی ہوں۔ ایک دن صحابیہ ام حمید سعیدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے۔ بہن، غور کرو کس قدر نیک جذبے اور شوق کے ساتھ درخواست کی ہوگی، اور ذرا یہ بھی تصور کرو کہ کیا اس سے بڑھ کر کسی مسلمان مرد یا عورت کی خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ مسجد نبوی ہو اور امام خود امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑھ کر کسی مسلمان کے لیے کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر محسن انسانیت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بی بی، تیری سب سے افضل نماز وہ ہے جو تو اپنے گھر کے ایک گوشے میں پڑھے، یعنی انتہائی خلوت میں۔ بہن، اب کیا کسی ٹیوٹر کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی نوجوان لڑکی کو کئی گھنٹے ایک بند کمرے میں لے کر بیٹھا رہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتا رہے، یا کوئی داڑھی والا کسی جوان عورت کی کمر پر ہاتھ رکھ کر مزے سے بیٹھا ہونٹ ہلاتا رہے اور آدھے گھنٹے بعد اس کی گریبان میں پھونک مار دے؟ بلکہ ایک پیر صاحب اپنے پاس بیٹھی ایک خاتون کو پردے میں دیکھ کر جلال میں آ گئے، کم وقت پردہ اور میرے سامنے، نادان لڑکی، تمہیں دیکھوں گا نہیں تو قیامت کے روز تمہاری سفارش کیسے کروں گا؟ توبہ استغفار۔ کاش مسلمان اس واقعے کو ہی غور سے پڑھ لیں، اور شاید کسی کا ضمیر جاگ اٹھے کہ حضرت عمر رضی اللہ خلیفہ بنے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ باخبر رہنے کے لیے راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک رات دوران گشت اچانک کسی گھر سے ایک عورت کے گانے کی آواز حضرت عمر رضی اللہ کے کانوں میں پڑی۔ انہوں نے غور سے سنا تو وہ عورت شعروں میں کسی لڑکے کے بالوں کی تعریف کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے صبح اس لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اسے بلا بھیجا اور کہا، تمہارے یہ بال چونکہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے فتنے کا باعث بن رہے ہیں، اس لیے اب یہ بال تمہارے سر پر نہیں رہنے چاہیے، اور حکم دیا کہ اس لڑکے کی ٹینڈ کر دی جائے۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ ابھی اس لڑکے کے ناز نخرے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ نے اسے شہر بدر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے تو بے حیائی پھیلنے کے ڈر سے اسے شہر بدر کر دیا، اور ہم عقل کے اندھے ہیں کہ ایسے لڑکوں کو اتنی بھاری رقم دے کر اپنے گھر بلاتے ہیں اور پھر اپنی معصوم سی بچیوں کو ان کے ساتھ کمرے میں بھیج کر دروازہ بند کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کسی بھوکے بھیڑیے اور مسکین سی بھیڑ کو ایک ساتھ بند کر دیا جائے۔ سوچو تو صحیح، اگر آج سے عمر فاروق تشریف لائیں تو کس کس کو شہر بدر کریں گے؟ اللہ کی قسم، ہماری حالت دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ وہ خود ہی شہر چھوڑ جائیں گے۔ بہن، یہ بات نہیں کہ ہم لوگ اس قباحت کے دینوی اور اخروی انجام سے واقف نہیں۔ ہاں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی جائیں تو علیحدہ بات ہے۔ آج گلی گلی بلکہ پورے ملک میں ایسے ایسے گھناؤنے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے بھی 90% وہ ہیں جو منظر عام پر نہیں آتے۔ ابھی پچھلے دنوں تمام اخبارات میں چھپنے والے ایک اسکینڈل سے کون واقف نہ ہوگا؟ اس لڑکی اور لڑکے نے کیا کچھ نہیں کیا، بوڑھے والدین کو دنیا بھر میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اکثر حضرات نے اس واقعے کی آڑ میں اپنے دل کی بھڑاس اس طرح نکالی کہ داڑھی والوں اور دیندار لوگوں پر خوب
लान तान की, बल्कि एक मखसूस गिरोह ने हमारे मजहब को बहुत ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की। इस सारे मामले का आगाज भी ट्यूशन से हुआ और फिर बहुत दूर निकल गया। एक प्रोफेसर साहब के पास बीए की एक तालिबा ट्यूशन पढ़ने आती रही, जो इनकी अपनी बेटी की क्लास फेलो थी। प्रोफेसर साहब अंदर खाते न जाने क्या चक्कर चलाते रहे और बिलाखिर इस तालिबा से शादी रचा ली। जगह जगह इस बात के तस्करे शुरू हो गए, यहां तक के लोगों के तानों से तंग आकर प्रोफेसर साहब की बेटी ने खुदकुशी कर ली। एक घर में एक सदा सा नमाजी लड़का एक लड़की को पढ़ाने आता रहा। माँ बाप की लापरवाही से इनका ताल्लुक बढ़ता गया और एक दिन अचानक दोनों घर से गायब हो गए। लड़की के भाइयों को पता चला तो उन्होंने तैश में आकर लड़के के घर को आग लगा दी। मोहल्लेदारों की मुदाखलत से घर वालों से बमुश्किल अपनी जान बचाई। उन्होंने लड़की की बहनों के साथ बहुत ज्यादती की। बाद में लड़की और लड़की का हश्र तो सबने देखा, मगर दोनों के वालिदैन की इतनी रुसवाई हुई कि इनका घर से निकलना मुहाल हो गया। इस कबाहत में जो बात सबसे ज्यादा मुहलिक और खतरनाक तरीन है वो ये कि हमारी औलाद तो ऐसी हो ही नहीं सकती। हमें इनकी निगरानी की क्या जरूरत, ये तो बड़े भोले बेज़रर मासूम और फरिश्ता सीरत बच्चे हैं। इन्हें तो किसी बात का इल्म ही नहीं, बल्कि ये मेरी बेटी या बेटा तो अल्लाह मियां की गाय है। मगर जब अचानक वही गाय जोरदार टक्कर मारती है तो फिर इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, उम्र भर हाथ मलते रह जाते हैं। और फिर यही मासूम लड़के जब किसी जगह इकट्ठे हो तो इनकी गुफ्तगू का महवर सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि कौन कैसी है और किस तरह है, यानी हर लड़की का नाम लेकर इसकी एक एक अदा के बारे में बड़ी फाहिश और घटिया गुफ्तगू करते हैं। बल्कि एक लड़का दूसरे को बड़ी ललचाई हुई नजरों से देखते हुए कहता है कि काश तुम मेरे लिए फलां घर में ट्यूशन का बंदोबस्त कर दो, मैं अपनी जेब से 1000 रुपए माहाना अदा कर दूंगा। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि ऐसे मर्द कभी भी शादी के ख्वाहिशमंद नहीं होते, बल्कि इनकी नजर में औरत की हैसियत एक खिलौने जैसी होती है। और फिर इस तरह के ताल्लुक को हर वक्त एक ही धड़का लगा रहता है कि जो लड़की एक इशारे पर अपना घर छोड़ सकती है, अपने घर वालों से खयानत कर सकती है, वो किसी वक्त मुझे भी धोखा दे सकती है। फिर सारी उम्र खावंद की नजर में इस औरत का एतबार नहीं बनता, हत्ता कि अगर बीवी के बाप का फोन भी आए तो खावंद सारा दिन यही सोचता रहता है कि ना जाने किससे फोन पर बात कर रही थी, और अक्सर नौबत तलाक तक जा पहुंचती हूँ। मेरी बहन, मैं माजरत खाऊं कि तुम्हारा बहुत सा कीमती वक्त लिया और चाय भी इसी तरह पड़ी रही। देखो अगर ज्यादा ठंडी हो गई हो तो अभी गर्म करवा देती हूँ। अल्लाह की बंदी, तुमने चम्मच हिलाए बगैर ही घूंट पी भर लिया। चीनी तो सारी नीचे बैठी रही, अब मिठास सारे कप में फैल गई। चम्मच हिलाने के बाद, बहन अल्लाह की कसम यही मिसाल मुसलमानों की है कि ईमान सबके अंदर मौजूद है, बस जरा हिलाने की देर है। अल्लाह के फजल से ईमान की मिठास इसी वक्त सारे जिस्म में फैल जाएगी। जब ये मिठास आंखों में आएगी तो इनमें हया पैदा होगी, फिर हर लड़की अपनी बहन या बेटी नजर आएगी। जब ये मिठास कानों में पहुंचेगी तो हर किस्म की लग़वियात के लिए पर्दा होगी। जब हाथों में आएगी तो इनसे किसी पर जुल्म नहीं होगा, बल्कि ये हाथ जब भी उठेंगे जालिम के खिलाफ ही उठेंगे। जब पांव में आएगी तो एक कदम भी किसी नाजायज और हराम काम की तरफ नहीं उठेगा। अल्लाह की कसम मेरा ईमान है कि मुसलमानों का ज़मीर मुर्दा नहीं होता, हाँ सोया हुआ जरूर है। जो अल्लाह ने चाहा तो मेरे इस तहरीर से जरूर बेदार होगा। मरियम बहन, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत पछता रही हूँ। काश इस हमाकत से पहले तुम्हारी सोहबत में गुजारे होते तो आज ये नौबत न आती। और सच पूछो तो मैं जानबूझकर तुम्हारे पास न बैठती कि नमाज और पर्दे की बातें ही सुननी है। बहन अब मेरा क्या बनेगा? दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए, क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा? हाँ बहन, अल्लाह तुम्हें जरूर माफ करेगा। सिर्फ एक दफा सच्ची तौबा कर लो और पुख्ता इरादा कर लो कि आइंदा किसी गुनाह के करीब नहीं फटकोगी। अगर मेरी ये बात यकीन ना आए तो सूरज जुमर की आयत नंबर 53 घर जाकर पढ़ लेना, जिसके मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी दुनिया और इसकी हर चीज मिलते ही मुझे इतनी खुशी ना होती जितनी इस आयत के नाजिल होने से हुई। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। बेशक अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। बेशक
وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مریم بہن، اللہ تمہیں خوش و خرم رکھے، اللہ تمہارے علم میں برکت دے اور تمہارا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلا دے تاکہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق اپنے بچوں کی بہتر نگرانی اور تربیت کر سکیں۔ آمین۔